بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ بلغ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان محترم، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ حضرات کے سامنے قربانی کے جانور کا گوشت اور اس کا چمڑا کیا کریں، اور قربانی کے چند متفرق مسائل جو ہمارے لیے اور آپ کے لیے جاننا بے حد ضروری ہے، لے کے حاضر آیا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز کافی فائدہ آپ حضرات کو آج کے اس بیان سے حاصل ہونے والا ہے، لہٰذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات ہمارے بیان کو مکمل سنیں تاکہ کما حقہ آپ حضرات کو ہماری گفتگو سے فائدہ حاصل ہو سکے۔ اور اگر ہماری باتیں آپ کو اچھی لگیں تو میرے بھائی چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اپنے احباب تک ہمارے اس بیان کو ضرور پہنچائیں، شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی فائدہ حاصل کر سکیں۔ بہار شریعت اور عالمگیری میں ہے کہ قربانی کا گوشت آدمی خود بھی کھا سکتا ہے اور دوسرے شخص سے مالدار یا فقیر کو بھی دے سکتا ہے، بلکہ کھلا بھی سکتے ہیں، بلکہ اس میں سے کچھ کھانا قربانی کرنے والے کے لیے مستحب ہے، یعنی جس کے نام قربانی ہے اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ قربانی کے گوشت میں سے کچھ کھا لے۔ بہتر یہ ہے کہ گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، بہتر یہ ہے کہ گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ فقیروں کے لیے، ایک حصہ دوست و احباب کے لیے، ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے، اور نیز کل گوشت صدقہ کرنا بھی جائز ہے۔ یعنی بہتر تو یہ ہے کہ 3 حصے کیے جائیں، لیکن اگر کوئی شخص سارا گوشت صدقہ کرنا چاہتا ہے تو بھی اس کے لیے جائز ہے، اور سارا گوشت گھر ہی کے لیے رکھ لے یہ بھی جائز ہے۔ یعنی اگر وہ 3 حصے نہ کرے بلکہ پورا گوشت وہ صدقہ کر دے یا پورا گوشت وہ گھر ہی کے لیے رکھ لے، دونوں چیزیں درست ہیں، لیکن بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے، ایک حصہ دوست و احباب میں تقسیم کر دیا جائے، ایک حصہ گھر کے لیے رکھا جائے۔ قربانی کا گوشت 3 دن سے زائد رکھنا بھی جائز ہے، یعنی قربانی کے گوشت کو ہم 3 دن اور 3 دن سے زیادہ دنوں تک بھی محفوظ کر کے رکھ سکتے ہیں، جیسا کہ اکثر لوگ رکھتے ہیں۔ جس کے اہل و عیال کثیر ہوں اور وہ صاحب وسعت نہیں ہے تو بہتر یہ ہے کہ سارا گوشت اپنے بال بچوں کے لیے رکھ چھوڑے۔ بہار شریعت کی عبارت ہے قربانی کا گوشت کافر کو نہ دے، کافر کو قربانی کا گوشت ہرگز نہ دے، کیونکہ یہاں کے کفار حربی ہیں۔ بعض فقہا نے جو دینے کو جائز کہا ہے وہ ذمی کافر کے لیے ہے، اور یہاں کوئی ذمی یا مستعمل نہیں ہے۔ قربانی اگر منت کی ہے تو اس کا گوشت نہ خود کھا سکتا ہے نہ مالداروں کو کھلا سکتا ہے،
یعنی اگر منت مانی ہے کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں قربانی کروں گا، تو اب منت کی قربانی کا گوشت نہ وہ خود کھا سکتا ہے نہ مالداروں کو کھلا سکتا ہے، بلکہ اس کو صدقہ کر دینا واجب ہے۔ میت کی طرف سے قربانی کی تو اس کا گوشت خود بھی کھائے، دوست و احباب کو دے، فقیروں کو دے۔ سارا گوشت فقیروں ہی کو دینا ضروری نہیں۔ ہاں اگر میت نے وصیت کی تھی تو اس میں سے نہ کھائے بلکہ کل گوشت صدقہ کر دے۔ یعنی اگر ہم اپنی مرضی سے اپنے کسی مرحوم کے نام قربانی کر رہے ہیں تو اس کا گوشت ہم خود بھی کھا سکتے ہیں اور لوگوں کو بھی کھلا سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہمارے کسی مرحوم نے وصیت کیا تھا کہ ہمارے نام قربانی کر دینا، تو اب اگر ہم اس کی وصیت کو پورا کر رہے ہیں تو اب اس کا گوشت نہ ہم کھا سکتے ہیں نہ دوسروں کو کھلا سکتے ہیں، بلکہ صدقہ کر دینا غریبوں میں بہتر ہے۔ قربانی کا چمڑا اور اس کی جھول، رسی، گلے کا ہار وغیرہ سب صدقہ کر دیں۔ یعنی قربانی کا چمڑا بھی اپنے پاس نہ رکھیں، اس کی جھول اور رسی، یہاں تک کہ گلے کا ہار جو قربانی کے وقت اکثر گھروں میں بکروں کے گلے میں ڈالا جاتا ہے، وہ ہار بھی صدقہ کر دیں۔ قربانی کے چمڑے کو باقی رکھتے ہوئے اپنے کام میں بھی لا سکتے ہیں، باقی رکھتے ہوئے اپنے کام میں بھی لا سکتے ہیں۔ مثلاً اس کی جا نماز، تھیلی، مشکیجہ، دسترخوان وغیرہ بنوا کر خود استعمال کریں تو حرج نہیں۔ اگر روپیے پیسے کے بدلے قربانی کی کھال فروخت کرے تو ان روپیوں پیسوں کا صدقہ کر دینا بہتر ہے۔ مدارس دینیہ یا فقراء پر صدقہ کرنے کے لیے قربانی کی کھال بیچے تو جائز ہے۔ قربانی کا چمڑا آدمی بیچے، نیت یہ ہو کہ اس چمڑے کو بیچ کر جو پیسہ ملے گا وہ میں مدرسے میں دے دوں گا، کسی دینی مدرسے میں دے دوں گا یا کسی غریب کو دے دوں گا، تو ایسا کرنا جائز ہے۔ قربانی کا چمڑا یا گوشت یا اس میں کی کوئی چیز قصاب یا ذبح کرنے والے کو اجرت میں نہیں دے سکتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی ایسا کرے کہ چمڑا یا کوئی بھی چیز قربانی کے جانور کی اگر اجرت میں دے تو ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ مشترک جانور، مشترکہ جانور یعنی بڑا جانور ہے، اس میں 7 حصے ہیں، تو گوشت وزن سے تقسیم کیا جائے۔ 7 حصے دار ہیں اس میں، تو گوشت کو وزن سے تقسیم کیا جائے، محض اندازے اور تخمینے سے تقسیم نہ کریں۔ قربانی کی کھال تعمیر مسجد کے لیے بھی دے سکتے ہیں کہ اس میں تملیک فقیر شرط نہیں۔ یعنی قربانی کی کھال اگر مسجد تعمیر ہو رہی ہے تو آپ مسجد کی تعمیر میں بھی دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آئیے تو قربانی کے گوشت اور چمڑے کے تعلق سے باتیں ہوئیں، اب آگے چلتے ہیں قربانی کے ان مسائل کی طرف جو ہمارے لیے ضروری ہیں اور جن کا جاننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ قربانی کرنی ہو تو مستحب یہ ہے کہ 1 سے 10ویں ذی الحجہ تک نہ حجامت بنوائے نہ ناخن ترشوائے۔ ایک بات آپ سن لیں غور سے کہ ایسا کرنا مستحب ہے، فرض و واجب نہیں۔ یعنی اگر کوئی کرے تو بہتر اور اگر نہ کرے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ مسافر پر اگرچہ قربانی واجب نہیں مگر نفل کے طور پر کرے تو کر سکتا ہے، ثواب پائے گا۔ حج کرنے والے جو مسافر ہوں ان پر قربانی واجب نہیں، اور مقیم ہوں تو واجب ہے۔ جیسا کہ مکہ کے رہنے والے حج کریں تو چونکہ وہ مسافر نہیں ہیں ان پر واجب ہوگی۔ شرائط کا پورے وقت میں پایا جانا ضروری نہیں ہے، بلکہ قربانی کے لیے جو وقت مقرر ہے اس کے کسی حصے میں پایا جانا وجوب کے لیے کافی ہے۔ مثلا ایک شخص ابتدائی وقت میں کافر تھا، پھر مسلمان ہو گیا اور ابھی قربانی کا وقت باقی ہے،
اس پر قربانی واجب ہے، جبکہ دوسرے شرائط بھی پائے جائیں۔ اسی طرح اگر غلام تھا اور آزاد ہو گیا، اس کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ یوں ہی اول وقت میں مسافر تھا اور اثناء وقت میں مقیم ہو گیا، اس پر بھی قربانی واجب ہو گئی۔ یا فقیر تھا، وقت کے اندر مالدار ہو گیا، اس پر بھی قربانی واجب ہو گئی۔ قربانی کے شرائط جاننے کے لیے یوٹیوب پر ہماری ویڈیو قربانی کے شرائط آپ حضرات سماعت کر سکتے ہیں۔ قربانی واجب ہونے کا سبب وقت ہے۔ جب وقت آیا اور شرائط وجوب پائے گئے، قربانی واجب ہو گئی، اور اس کا رکن ان مخصوص جانوروں میں کسی کو قربانی کی نیت سے ذبح کرنا ہے۔ قربانی کی نیت سے دوسرے جانور مثلا مرغ کو ذبح کرنا جائز نہیں ہے۔ جو شخص 200 درہم یا 20 دینار کا مالک ہو یا حاجت کے سوا کسی ایسی چیز کا مالک ہو جس کی قیمت 200 درہم ہو، وہ غنی ہے اور اس پر قربانی واجب ہے۔ حاجت سے مراد رہنے کا مکان اور خانہ داری کے سامان جن کی حاجت ہو، اور سواری کا جانور اور خادم اور پہننے کے کپڑے، ان کے سوا جو چیزیں ہوں وہ حاجت سے زائد ہوں۔ بالغ لڑکوں یا بیوی کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے تو ان سے اجازت حاصل کرے، بغیر ان کے کہے اگر کر دی تو ان کی طرف سے واجب ادا نہ ہوا، اور نابالغ کی طرف سے اگرچہ واجب نہیں مگر کر دینا بہتر ہے۔ قربانی کے وقت میں قربانی کرنا ہی لازم ہے، کوئی دوسری چیز اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتی۔ مثلا بجائے قربانی کے اس نے بکری یا اس کی قیمت صدقہ کر دی، یہ ناکافی ہے۔ اس میں نیابت ہو سکتی ہے، یعنی خود قربانی کرنا ضروری نہیں بلکہ دوسرے کو اجازت دے دی، اس نے کر دی، یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ میں قربانی نہیں کروں گا، 10,000 کا اگر مجھے بکرا لینا ہے تو میں 10,000 روپے کسی غریب کی مدد کر دوں، 7,000 کا جانور لینا ہے میں 7,000 کسی غریب کو دے دوں، اس کی بیٹی کی شادی ہو جائے۔ میرے عزیز، اللہ کے ہاں قربانی کے دنوں میں قربانی کرنے سے بہتر کوئی اور عمل نہیں ہے۔ شرکت میں بڑے کی قربانی میں ضروری ہے کہ گوشت وزن کر کے تقسیم کیا جائے، اندازے سے تقسیم نہ ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے کسی کو زائد یا کم ملے اور یہ ناجائز ہے۔ یہاں یہ خیال نہ کیا جائے کہ کم و بیش ہوگا تو ہر ایک اس کو دوسرے کے لیے جائز کر دے گا، کہہ دے گا کہ اگر کسی کو زائد پہنچ گیا تو معاف کیا، کہ یہاں عدم جواز حق شرع ہے اور اس کے معاف کرنے کا حق نہیں ہے۔ یعنی یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک دوسرے کو لوگ معاف کر دیں کہ اگر آپ کے پاس زیادہ ہے تو میں نے معاف کیا، ہمارے پاس زیادہ ہے تو آپ معاف کر دیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، معاف ہی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ضروری ہے کہ اگر مشترکہ جانور ہے تو گوشت وزن کر کے ہی تقسیم کیا جائے۔ قربانی کا وقت 10ویں ذی الحجہ کے طلوع صبح صادق سے 12ویں کے غروب آفتاب تک، یعنی 3 دن 2 راتیں، اور ان دنوں کو ایام نحر کہتے ہیں، اور 11 سے 13 تک 3 دنوں کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ لہذا بیچ کے 2 دن ایام نحر اور ایام تشریق دونوں ہیں، اور پہلا دن یعنی 10ویں ذی الحجہ صرف یوم النحر ہے، اور 13ویں ذی الحجہ صرف یوم تشریق ہے۔ 10ویں کے بعد کی دونوں راتیں ایام نحر میں داخل ہیں، ان میں بھی قربانی ہو سکتی ہے مگر رات میں ذبح کرنا مکروہ ہے، یعنی رات میں بھی اگر قربانی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن رات میں قربانی کرنا مکروہ ہے، نہ کریں تو بہتر ہے۔ اگر شہر میں متعدد جگہ عید کی نماز ہوتی ہے تو پہلی جگہ نماز ہو جانے کے بعد قربانی جائز ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ عیدگاہ میں نماز ہو جائے جب ہی قربانی کی جائے، بلکہ کسی مسجد میں ہو گئی اور عیدگاہ میں نہ ہوئی جب بھی ہو سکتی ہے۔ 10ویں کو اگر نماز عید نہ ہوئی تو قربانی کے لیے ضروری ہے کہ وقت نماز جاتا رہے، یعنی زوال کا وقت آ جائے، اب قربانی ہو سکتی ہے، اور دوسرے یا تیسرے دن عید سے قبل ہو سکتی ہے۔ قربانی کے دن گزر گئے اور اس نے قربانی نہیں کی اور جانور یا اس کی قیمت کو صدقہ بھی نہیں کیا، یہاں تک کہ دوسری بقرعید آ گئی، اب یہ چاہتا ہے کہ سال گزشتہ کی قربانی کی قضا اس سال کر لے، یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ اب بھی وہی حکم ہے کہ جانور یا اس کی قیمت کا صدقہ کرے۔
یعنی اگر ٹائم نکل گیا قربانی نہیں کی اور اس سال کی قضا قربانی اس سال کرنا چاہتا ہے تو نہیں کر سکتا، بلکہ حکم یہ ہے کہ جانور یا جانور کی قیمت صدقہ کرے۔ میرے عزیز، یہ چند ضروری باتیں جو بہت ضروری ہیں، جن کا ہمارے اور آپ کے لیے جاننا بے حد ضروری ہے، میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی۔ امید ہے آپ حضرات ان باتوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے اور ہماری ان باتوں کو اپنے احباب تک بھی پہنچائیں گے تاکہ وہ لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ لہٰذا دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سعد و آباد رکھے، تمام آفات و بلیات سے محفوظ و معمون فرمائے۔ میرے عزیز، چلتے چلتے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہماری ویڈیو کو اگر پسند آئے تو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ زیادہ لوگوں تک ہماری باتیں پہنچ سکیں، اور ہمارے چینل اسلام کی آواز کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ بلغ